آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں ایک اور دیوبند کے عالم کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بات کرتے کرتے لاجواب ہو گیا اور پھر کال کٹ کر کے بھاگ گیا۔ بعد میں نے اس کو کال کیا پر اس نے میرا کال ریسیو نہیں کیا۔ خیر، آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حق جماعت اگر کوئی ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ کسی اور باطل فرقے میں جا کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اور میرے جتنے بھائی نئے ہیں اس چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو پرانے میرے بھائی ہیں اپنے دوستوں کو ضرور سبسکرائب کرا دیا کریں، تاکہ اگر وہ بھی بات کو سنیں، آڈیو کو سنیں تو فیصلہ کر لیں اور بآسانی اہل سنت و جماعت کو قبول کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میرے جو نئے بھائی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیو کو وائرل بھی کیا کریں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ کون؟ جی آپ کون؟ جی السلام قبل الکلام۔ جی کون بول رہے ہیں بھائی آپ؟ ہم انصاری بول رہے ہیں۔ جی انصار بول رہے ہیں ہم۔ انصار؟ جی، اچھا اچھا، کہاں سے؟ کولکتہ سے۔ اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ جی، کس مسلک سے ہیں؟ ہم بھائی جو بھی مسلک سے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں نا، بات کریے۔ تو آپ نے مجھے کیوں کال کیا ہے وہ بتائیں نا، آپ کس وجہ سے کال کیا آپ نے مجھے؟ جی، بات کرنے کے لیے۔ بات کرنے کے لیے نا؟ اچھا، کوئی اور ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کوئی نہیں، میرا نام عبداللہ عبداللہ انصاری۔ عبداللہ انصاری؟ جی، اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ امام۔ جی آپ کس مطلب سے؟ میں الحمدللہ اہل سنت اور جماعت سے ہیں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ کیا آپ جی، اس اہل سنت و جماعت کی پہچان بتائیں گے؟ اہل سنت جماعت کی پہچان؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں بتائیں گے بھائی؟ پہلے آپ ہم کو بتا دیجیے کہ اہل سنت جماعت کی پہچان کیا ہے۔ جی جی، میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی ہوں۔ آپ بھی اسی طرح کھلم کھلا پہچان بتائیں۔ سنی، حنفی، بریلوی۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت میں نے لگایا پہلے، اہل سنت کو نہ بھولیں۔ جی، ہاں، جیسے میں نے کھل کے بتایا ویسے آپ بھی کھل کے بتائیں۔ تو وہی نا، اہل سنت اور جماعت سب تو امام اعظم آگے کی حنیفہ کے پہچان ماننے جو میں والے نے کہا، آگے کی پہچان بتائیں، آگے کی۔ آگے کی پہچان یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہوئی۔ کیا واقعی آپ اس پر جو ہے اڑے رہیں گے؟ کیوں نہیں بھائی؟ ماشاء اللہ، لیکن سبحان ضرورت اللہ۔ تو امام، ایک بات سن لیجیے، ایک بات سن لیجیے۔ ابھی سے گھبرانے لگے۔ ایک منٹ، کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر کسی اور مسلک کی آپ بات مان سکتے ہیں۔ جیسے خبر سے اگر کوئی عورت مر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اگر وہ بچہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس بچے کو اگر نکالنے کی ضرورت پڑے تو امام شافعی کے مسلک کو ماننا پڑے گا۔ اس وقت اس عورت کی پیٹ پھاڑ کے بچے کو نکالنا پڑے گا۔ چلیے سمجھے؟ چلیے، وہ بات کی بات ہے، مگر ابھی تو آپ نے کو معلوم کھل کے، ہے ایک منٹ، ابھی آپ نے کھل کے نہیں بتایا۔ میں نے ایک لفظ اور بولا تھا کہ میں سنی، حنفی، بریلوی ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ کیونکہ حنفی میں دو گروہ آتے ہیں، ایک بریلوی ایک دیوبندی۔ تو آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ اتنا اور واضح کر دیں۔ اچھا، میرے کو آپ یہ سب سے پہلی بات یہ بتائیے کہ بریلی دیوبندی یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو میں سمجھتا نہیں کچھ۔ میں تو آپ عالم ہیں نا؟ آپ عالم ہیں نا؟ آپ عالم ہیں نا؟ ہاں جی، ہاں عالم ہوں۔ اچھا، مفتی ہیں یا خالی مولوی ہیں؟ نہیں، ابھی مولوی ہوں بس۔ مولوی ہیں؟
जी हाफिज भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अपना मकसद क्लियर कर दें, मुझे पहचान हो गई कि आप देवबंदी हैं, ठीक है? जी मुझे पहचान हो गई कि आप देवबंदी हैं, मगर पर आप छुपाएंगे इसलिए कि वो लोग हक पर नहीं हैं, गलत हैं, बातिल हैं, तो आप उनके साथ अपना नाम जोड़ के बेहतर नहीं समझते, है ना? उनके साथ अपना नाम जोड़ना बेहतर नहीं समझते आप? हजरत आप मुझे पहले यह बताइए, ये बरेली का वजूद या देवबंदी का वजूद कहाँ से हुआ है, जरा ये बताइएगा आप। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। ये बरेली और देवबंदी का वजूद जब से हुआ, सुने ना आप मेरी बात। जी बताइए। आपने एक बात कह दी, अब मेरी बात सुन लें। मजा आएगा बात करने में, अगर बात करने के तरीके से बात करेंगे तो। मैं कर रहा हूँ ना भाई। जी, आपने कहा कि ये वजूद कब से आया? जी तो ये वजूद जब से आया, जब से लोगों ने मेरे नबी की शान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में, औलिया इकराम की शान में तौहीनें करना शुरू कर दी। ये वजूद जब से पड़ा। जो तौहीन करने वाले थे उनको देवबंदी कहा गया, वहाबी कहा गया, ठीक है? और जो अल्लाह और उसके रसूल की और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो वली हैं, उनकी जिसने तारीफ की उनको अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी कहा गया, ठीक है? यहाँ से पहचान पड़ी। और अगर आप उसकी वजूद की आप तारीख बताइए, तारीख ये कब हुई है इसकी वजूद में? वो सब भी बताएंगे और आपके घर से भी बताएंगे। आपके घर के एक मौलवी हैं, ठीक है, देवबंदी तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो एक मिसाल बताते हैं। नहीं मैं तो सुन ले मैं किसी को नहीं जानता भाई। मैं तो हनफी। मैं लावारिसों से बात नहीं करता हूँ मौलवी साहब जी, मैं लावारिसों से बात नहीं करता हूँ। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो मैं हनफी हूँ भाई साहब। बात हनफी है ना, तो हनफी है तो फिर आपने हनफी मसलक के जिन लोगों को आप मानते हैं उनको तो तस्लीम करना है ना। ये बिल्कुल करना, क्यों नहीं? हमारे थानवी जी को तस्लीम करते हो ना? किसको? थानवी जी। थानवी क्यों नहीं करूंगा भाई? हाँ, ताहिर गयाबी को तस्लीम करते हो ना? वो हमारे ऐसे अकाबिर है जो अल्लाह का करम है, उसकी वजह से पूरे दुनिया में उसके शागिर्द मौजूद है अभी तक। चलिए बड़ी अच्छी बात है। जी अल्लाह आपने थानवी जी को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि आप उनको मानते हैं, ठीक है? हमारा अकाबिर है भाई, क्यों ना मानो? जी ठीक है मौलवी साहब, बहुत अच्छी बात है। मानने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको मानता हूँ, उसको पूछता हूँ। मतलब ये है कि भाई वो हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप ये मुफ्ती पलामी तो नहीं बोल रहे हैं? आवाज कुछ ऐसी लग रही है मिली जुली। नहीं मुफ्ती नहीं हूँ भाई, पहले बताया आपको। अच्छा, मुझे ऐसा आवाज से थोड़ा सा लग रहा है जैसे मुफ्ती इम्तियाज पलामी है। नहीं मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मतलब आवाज मिलती जुलती लग रही है, इसलिए जरा ये बताइएगा, आपकी दारू बताइएगा, आप क्या हैं, क्या मतलब कुछ? भाई अहले सुन्नत व जमात का एक आदना सा गुनाहगार इंसान हूँ। अब हाफिज है, मौलवी है, क्या है? मैं इससे पूछ रहा हूँ। मैं देवबंदियों में 15 साल से ज्यादा रह चुका हूँ, और देवबंदियों की जो गलत हरकतें हैं, जो उनकी किताबों में गलत अकायद भरे हुए हैं, उनको देखकर मैं वापस पलट आया। मुझे पता नहीं था कि ये देवबंदी लोग अल्लाह के रसूल की शान में, अल्लाह की शान में और अल्लाह के वलियों की शान में इस तरह से भी गुस्ताखियां करते हैं। आप ऐसे बातें मत कीजिए। तो जो सच है वो बता रहा हूँ। वो बताऊंगा ना। आपको जो दिल में कहना हो क्या, हमें तो छेड़ने की आदत नहीं, अल्लाह करम है भाई। हम भी नहीं छेड़ते हैं, मगर सच्चाई को बयान करना कोई गुनाह की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल भाई, अल-हक़्क़ु मुर्रुन, है ना? हाँ, बहरहाल कहिए आपको आप कहिए, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। अगर आप कहते कोई सच्चाई बात है, सच है, बिल्कुल तस्लीम करता हूँ इंशाअल्लाह। अगर मेरा बताया हुआ कोई भी हवाला, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा देवबंदी अगर गलत साबित कर दे तो उसके लिए मेरी तरफ से इनाम रहते हैं। जो आप कहेंगे वो इनाम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने मेरा एक भी बताया हुआ हवाला गलत साबित कर दिया, आप अपने मुंह से भी बता सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको और तरक्की से नवाजे। बहरहाल सुन रहा हूँ मैं आपकी बात को। कि दुआ को आप तस्लीम नहीं करते हैं क्या? नहीं, दुआ भी मेरी देवबंदियों की दुआ पे आमीन नहीं कहता हूँ। अच्छा, तो इस्तग़फ़ार। खैर मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। बहरहाल आप कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं जब आपको मुसलमान नहीं मानता। जब आपने ये बात कह दी कि आपसे, आपकी आवाज से पता लग रहा है कि आप देवबंदी है, सही में मैं देवबंदी हूँ। जब आप मुझे ये बात कहने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे अंदर ये चीज है कि हम सामने वाला अगर हमें कोई सलाम करे तो उसका जवाब देता हूँ, उसको गले से मिलाता हूँ। और आप लोगों के अंदर ये बात मैंने अभी देख लिया आपके अंदर कि आपको एक लड़का सलाम किया, आप उसका जवाब नहीं दिए। मैं आपको दुआ कहा, दुआ दी मैं आपको, लेकिन आप उस पर आमीन नहीं कहे। तो आपको शायद आपको मालूम नहीं होगा, कुछ साल पहले
قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ سال بعد بھی مسلمانوں کا اور غیر کتابی کا شادی جائز تھا. جیسے کوئی مسلمان اور یہودی کے بیچ میں شادی ہوا کرتی تھی, لیکن بعد میں ان لوگوں نے رد بدل کی وجہ سے ان لوگوں کی شادی منعقد ہو گیا مسلم وسلم کے زمانے کے بعد. لیکن دلیل پیش کیجیے کہ بغیر ایمان کے کسی مسلمان کا کافرہ کے ساتھ نکاح ہوا یا کسی کافر کا کسی مومنہ کے ساتھ نکاح ہوا. چلیے دلیل پیش کیجیے. استغفار کیجیے. آپ کو معلوم نہیں ہے نبی کے دلیل پیش کریں نا, دلیل پیش کریں. ایمان کے بغیر حضور کے وصال کے بعد آپ نے کہا کہ حضور کے وصال کے بہت دنوں بعد تک کہا نا آپ نے ایسا. اب آپ پڑھ لیجیے نا. ایسا تو آج بھی چل رہا ہے. کوئی بھی کم علم مسلمان کی بات کر رہا ہوں, وہاں بھی دیوبندی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے جماعتوں میں جا کے, اور پھر حد یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے مطلب رشتہ داری بھی کر لیتا ہے, نکاح اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا نکاح بھی کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ اپنے آپ کو وہ سنی بھی کہلاتا ہے, میلاد بھی کرتا ہے, فاتحہ درود نیاز سب ہوتا ہے اس کے یہاں, سب سنیوں والا معاملہ ہے. مگر دھوکے میں انجانے میں وہ کسی بھی وہابی دیوبندی کے گھر میں اپنی لڑکی کا نکاح یا پھر اپنے لڑکے کا نکاح کر دیتا ہے. ایسا تو آج بھی ہو جاتا ہے. حضور کی حدیث بتائیے. ایک منٹ سنیے. میں اپنی چچیری بہن کی شادی دلیل پیش کریں نا مجھے آپ یہ حضور کے وصال کے بعد. ایک منٹ. اچھا, کیا کسی کافرہ کا یا کسی کافر کا مومن سے یا مومنہ سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ذرا جواب دیں. بالکل نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کا نکاح ہوتا تھا. بھائی اس وقت کے نبی کے زمانے میں بولا ہوں, پھر نبی نے اس وقت منع کر دیے. جیسے آپ کو پتا نہیں نبی کی ایک بیٹی کی شادی ایک کافرہ سے ہوئی تھی, ایک کافر سے ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے؟ تم بالکل نہیں سدھرو گے, تم بالکل نہیں سدھرو گے. نہیں, آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے نبی کی بیٹی کی شادی بالکل سدھرو گے نہیں. مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے مجھے تم لوگ نہیں سدھرو گے بالکل بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رب نے جو قانون بنا دیا, اللہ کے رسول نے جو قانون بنا دیا, آپ کیا ایک منٹ خاموش رہیں. اچھا, دین مکمل کب ہوا؟ دین مکمل کب ہوا یہ بتائیں. آپ کے اندر بولنے کی تمیز نہیں ہے. صحیح, میں نے یہی تو کہا کہ دین مکمل کب ہوا, تو اس میں بولنے کی تمیز کا کیا ہو گیا؟ میرے دوست, میں آپ سے محبت, میں نے آپ کو کوئی گالی لگ دی کیا؟ نہیں, دین مکمل ہوا. دین مکمل ہونے کے بعد پلیز میرے بھائی, مولوی صاحب, دین مکمل ہونے کے بعد میری بات سنیے. آپ سب سے پہلے میری بات سنیے. کیا نبی کا طریقہ یہی تھا؟ آج تک کوئی دیوبندی بات کر کے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا اور اپنی کہی ہوئی بات کو بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے, جیسے تم ثابت نہیں کر سکتے. تم نے حضور کے بعد کہا تھا کہ حضور کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کہا تھا, یا پھر جو ہے حضور کے جو ہے مطلب کس انداز میں کہا تھا؟ ذرا وہ مجھے دوبارہ سمجھا دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں بھی دیوبندی زبان بڑی جلدی پلٹ جاتے ہیں. دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں اس کو, پھر میں اس کا جواب دوں گا اور بڑھیا کر کے. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا نبی کا طریقہ یہی تھا؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو کہنا ہے, کیا ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ آج بھی وہی قانون چلے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. حضور نے جس دن منع کر دیا نا, الیوم اکملت لکم دینکم, اس کے بعد جو ہے حضور نے کیا پھر اجازت دی کسی کو کسی غیر مومن کے ساتھ کسی مومنہ کا نکاح ہو جائے گا یا نکاح کر لے؟ کیا ایسا کہا ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا, دین مکمل ہونے کے بعد بھی تم پچھلی باتیں اکھیڑتے ہو. ایسے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خطرناک, بہت جو ہے حضور کی کٹی پر رہتے تھے, اور بہت جو ہے مطلب ایک بات تو حالت یہ تھی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے کہ آج میں معاذ اللہ ان کو قتل کر کے آؤں گا. گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ مگر راستے میں ایک صحابی رسول ملے اور انہوں نے کہا, ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ایسے ایسے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں. تو وہ ادھر جانے سے تو رہے,
وہاں سے پلٹ گئے, نہیں گئے وہاں, واپس پلٹ آئے اور اپنی بہن گھر پہنچے, سمجھے جناب. اور جب دیکھا کہہ رہے واقعی یہاں سے تو کسی چیز کی, کسی آواز کی سنائی پڑ رہی ہے, کچھ پڑھ رہے ہیں. تو وہاں جیسے یہ پہنچے, ان کی آہٹ سنی, انہوں نے قرآن جو ہے مطلب چھپا دیا, رکھ دیا, اور پھر ان سے جا کے پوچھا کیا میں نے ایسے سنا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو, اور بہت مارا, سنا ہے نا جی بہن بہنوئی کو بہت مارا. بہت لمبا کر رہے ہیں واقعہ. تو کیا پچھلی باتیں پھر دہراؤ گے ان کے لیے جو ایمان, ان کے لیے تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی بات ہمیں کب بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. میری ایک بات سنو, آپ جو ہے نا بیکم انسان ہونے میں لگتا ہے, کیا کچھ کام نہیں کرتے, صرف آپ بکواس ہی کرتے ہوتے ہیں. پھر وہی بات ہے. چلو مجھے یہ جواب دے دو, میں نے کون سی بکواس کی, کیا یہ صحیح بات نہیں ہے؟ آپ تو بکواس کر رہے ہو. اچھا یہ بکواس ہے, کیا بات ہے, یہ بکواس ہے. اچھا آپ کی فراغت کہاں ہے حضرت؟ ارے بھائی میں نے کہا نا, میں دیوبندیوں میں رہتا تھا, دیوبندیوں میں نے جو ہے 11 سال پڑھائی کی ہے اچھی طریقے سے دیوبندیوں میں. ہاں, پھر میں وہاں سے نکلا, میں نے دیکھا یہ تو میرے نبی کے ہی دشمن ہے, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں. اور ایک بات کہوں, تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہو, کمینہ آدمی ہو گئے سنو, دیوبندی کا کھا کے, دیوبندی کے پلیٹ سے کھا کے, دیوبندی کے گھر میں کھا کے, دیوبندی کے گھر میں بڑے ہو گئے, دیوبندی کے گھر میں جوان ہو گئے, دیوبندی کے گھر میں بالغ ہو گئے, آپ دیوبندی کے خلاف کرتے, کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو تو کھانا بھی حرام جائے گا. قرآن کا فرمان ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو. ایک منٹ, آپ جو دیوبندی کا ایک ایک دانہ کھائے ہو, کیا آپ کو اس کا ہرجانہ دینا نہیں پڑے گا؟ سب سے پہلے جا کے دیوبندی کو ہرجانہ دو. ملا جی پہلے میری بات سنو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ شرم نہیں ہے جو دیوبندی کا ایک ایک چاول جو کھائے ہو اپنی حقیقت پر ملا جی, اس کا قرض کون نبھائے گا؟ ملا جی اس کا قرض کون چکائے گا؟ حقیقت پر میری بات تو سنو کم سے کم. دیوبندی کا جو آلو کھائے ہو اس کا قرض کون چکائے گا؟ دیوبندی کا جو شوربہ کھائے ہو جی اس کا کہاں قرض کون چکائے گا؟ پٹری سے اتر چکے ہو, دیوبندی کا جو نمک کھائے ہو اس نمک کا حلالی کون کرے گا؟ حرام خوری کر رہے ہو, پٹری سے اتر چکے ہو. پٹری میں نہیں. مجھے یہ بتاؤ, رب کا قانون سچا ہے یا یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ سچی ہیں, یہ بتاؤ ذرا. دوست اپنے اوقات پہ آ چکا ہوں. ارے بھائی تم کال کاٹ کے بھاگو گے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو تم مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات کر سکو, مجھے معلوم ہے. دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے جو صحیح طریقے سے نور حسن سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے. اللہ اکبر, دیوبندی کے کئی ایسے بچے ہیں جو آپ کو کھلایا ہے, شرم نہیں تو آپ مجھ سے بات کر, آپ تو پاگل والی باتیں کر رہے ہو. آپ دیوبندی نے کھلایا, مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات ہی کب کر پا رہے ہو تم؟ دیوبندی نے آپ کو کھلایا. اللہ رب العزت کا اعلان ہے, اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ جانو, دوست نہ سمجھو, جبکہ وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں. پر کفر پر, تو دیوبندی جب کفر کو پسند کر رہے ہیں, کافروں کی باتوں کو پسند کر رہے ہیں, تو میں انہیں بھی اپنا کیوں جانوں؟ میں تو انہیں اپنا جانوں گا نا جو میرے رب کی اور میرے رسول کی اور میرے بزرگان دین کی تعریف کرتے ہیں, جو ان کی عزت جو ہے کرتے ہیں, میں تو انہیں اپنا مانوں گا نا. ہاں بھائی ملا جی, ملا جی تمہاری اماں نے تمہیں جو ہے تعلیم صحیح سے حاصل نہیں کروائی, بس منہ اٹھایا فون لگا دیا, منہ اٹھایا فون لگا دیا, آپ نے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھ کے فون اٹھایا اور فون لگا دیا کہ نور حسن سے بات کریں گے. ایسا ہے تمہارے جیسے جاہل دن بھر میں 36 آتے ہیں ملا جی, سمجھے ملا جی؟ پاگل بھی. ارے میں نے قرآن بتایا ہے, قرآن. تم تو میری بات کہی ہوئی غلط بتاؤ کہ ہاں یہ نہیں ہے کہیں قرآن میں. کیا بتایا قرآن؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو جبکہ وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہوں. میں آپ کی منہ سے کیسے مانوں؟ آیت پڑھو. آپ آیت پڑھوں؟ پڑھو. اچھا بغیر آیت پڑھے تم نہیں مانو گے؟ نہیں مانوں گا. اچھا صحیح میں کیوں مانوں گا بھائی تمہاری بات؟ اور اگر آیت پڑھ دی تو مان جاؤ گے؟ ہو آر یو, کون ہو تم؟ چلنے کی طرح سے لگ رہا ہے, معلوم ہے. ارے آیت پڑھی تو مان جاؤ گے نا. قرآن کی آیت پڑھو. پڑھی, اگر میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو مان جاؤ گے نا؟ مان جاؤں گا. پڑھو تو پہلے. مان جاؤ گے یا نہیں یہ بتاؤ پہلے.
अरे पढ़ो तो कुरान की आयत ना 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 ना, तुम बहुत बड़े मक्कार हो, मकरो फरेब तुम्हारे अंदर खूब कूट कूट के भरा हुआ है, पहले जवाब दो। कर दो। अरे बेवकूफ, पहले कुरान तो पढ़ो। इंशाल्लाह कुरान पढ़ूंगा। क्या कुरान पढ़ो तो। पढ़ने के बाद कुरान खोल के नहीं, वैसे ही इंशाल्लाह मैं कुरान पढ़ूंगा। क्या मान जाओगे आप अगर मैंने कुरान की आयत पढ़ के बता दी? पहले कुरान पढ़ो तो फिर तर्जुमा पहले करो। हाँ ना में जवाब दो, मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। हाँ चल मान जाऊंगा, पहले कुरान मान पढ़ो। जाओगे? ठीक है, हाँ मान जाऊंगा। सुनो, सूरत नंबर 10 आयत नंबर 9। अच्छा ठीक है, आप पढ़ो। हाँ वो 10वां पारा है, सूरत नंबर जो है वो 9 है और आयत नंबर जो है वो 23 है। अब पढ़ो तो, पहले कुरान तो पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम है। जो कोई दोस्ती करेगा तो मैं क्यों काफिरों वालों से दोस्ती करूं जनाब, ये कुरान है, अब मानो ना मानो जाके देख लो 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 23, जाओ जाके देखो, निकालो, आयत नंबर भी बता दिए मैंने तुम्हें। हाँ जनाब मुल्ला जी। क्या बोले फिर से तर्जुमा करो। अच्छा दोबारा, ठीक है। हाँ। आयत भी पढ़ूं या खाली तर्जमा कर दूं? तर्जुमा दिए भाई। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम है। क्या है? वही जालिम है। अब आगे की बात सुनो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, है ना, औलिया, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो। जब मुसलमानों को मुशरिकीन से तर्क किया गया, तर्क मवालात का हुक्म दिया गया, तो बाज लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आदमी अपने बाप और भाइयों वगैरह से जो है कुराबतदारों से तर्क ताल्लुक करे, यानी उनसे अलहदा हो जाए, उनसे नाता तोड़ दे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे करेगा? इस पर जो है ये आयत नाजिल हुई, समझे, इस पर ये आयत नाजिल हुई और बताया गया कि कुफ्फार से मवालात यानी कल्बी मोहब्बत का ताल्लुक जायज नहीं। आई समझ में? काफिर से, मुशरिक से कल्बी ताल्लुक, दिल की मोहब्बत, दिल का ताल्लुक, ये जायज नहीं है। आई समझ में मुल्ला जी? नूर हसन के चंगुल में फंसे हो, नूर हसन के, समझे, नूर हसन के चंगुल में फंसे हो। जो नूर हसन के चंगुल में एक बात फंस जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से निकलने नहीं देता हूँ। अब आप बताओ मैंने सही किया या गलत किया? कुरान की आयत पढ़ के बताइए तुम्हारे कहने पर। भाई मेरे दोस्त ने कुरान की आयत, ये दोस्त मुझे मत पुकारो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ही नहीं। तुम जैसे शैतानों को मैं अपना दोस्त नहीं मानता। मेरा जुमला भले ही तुम्हें कड़वा लगे, मेरा लफ्ज बहुत ज्यादा तीखा लगेगा, मैं तुम जैसे लोगों को अपना दोस्त नहीं समझता। हाँ बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो। मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ा है मैंने, कुरान की आयत पढ़ के मैंने उसका मतलब समझाया है, और अगर गलत है तो तुमने निकाला है, जरा मुझे पढ़ के बता दो। अरे अब कहाँ को भाग रहा भाई? आप कौन सी जगह इधर उधर लगा रहे हो कॉल? जनाब हजरात, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ऑडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी हुई होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, और मैं सबसे बात भी करता हूँ, चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, और
کبھی کبھار تو میں بات کرنے کی جو ہے کیفیت میں نہیں رہتا، ایسی پوزیشن میں بھی بات کر لیتا ہوں جو مطلب کٹھن پوزیشن ہوتی ہے کہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتا، پھر بھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کیسا فون ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کہ لاؤ اچھا فون کر کے مطلب اٹھا کے فون پوچھ لوں، بات کر لوں، اگر وقت کی بات ہوگی تو منع کر دوں گا، پھر بھی بات میں کر ہی لیتا ہوں۔ خیر، آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک اور کمنٹ بھی کریں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ آپ کی طرف سے جو مجھے محبتیں ملتی ہیں میں اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔